السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اس وقت ایک خوف اور بے یقینی اور بہرحال ایک بڑی عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک طرف جناب آج شام کو اچانک ہی وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اپنے کابینہ اراکین کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ 3 مہینے تک ملک نہ چھوڑیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ بات کریں گے، اور اس سارے سیاسی منظرنامے پہ سارے گدلے پن میں جو سب سے سہما ہوا شخص دکھائی دیتا ہے وہ مبینہ طور پہ ثاقب نثار صاحب ہیں، اور پھر وکلاء بھی اس معاملے میں کودے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کو کمیشن بنایا جائے، اور پھر بہت سارے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ جو ویڈیوز کے ایک مجوزہ ویڈیوز کے آنے کا جو شور ہے وہ کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جو کابینہ کے وزراء کو کہا ہے کہ وہ ملک نہ چھوڑیں اور موجود رہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس میں 2 موقف سامنے آ رہے ہیں، وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ذرا ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بات کر لیجئے۔ جناب ہمارے ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس پاکستان اور اپنے دور میں بابا رحمتہ بھی کہلوانا بڑا پسند کرتے تھے مبینہ طور پر، اور وہ آج کل بڑے سہمے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے وہ ایک ان کی آڈیو آئی، وہ آپ کو پتہ ہی جو بھی شور اس کے اٹھا، پہلے ان کا میری آواز نہیں، پھر ان کا ٹکڑے جوڑے گئے، پھر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنے پورے زور کے ساتھ اس چیز میں مصروف عمل ہو گئی کہ جناب یہ تو نون لیگ کی سازش ہے، جبکہ یہ آڈیو نون لیگ کی طرف سے لیک نہیں کی گئی تھی، یہ جو ہے وہ ایک صحافی کی طرف سے سامنے لائی گئی، اور بہرحال اس پر اب وکلاء جو ہیں وہ میدان میں کود پڑے ہیں۔ معاملے سے ثاقب نثار صاحب کی جان چھوٹتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اب تو یہ مطالبے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو کہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہو، اور جس میں وکلاء بھی ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں، صحافی بھی ہوں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی کمیشن بن پائے گا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے جس میں اب وکلاء پٹیشنز لے کر چلے گئے ہیں، وہاں پر سے کوئی ایسا حکم آتا ہے؟ اگر آ جاتا ہے تو کیا وہ کمیشن واقعی غیر جانبدارانہ ہوگا؟ دوسری طرف ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہے کہ مبینہ طور پہ ثاقب نثار صاحب کو ان کے جو قریبی ساتھی یا دوست احباب یا جو ان کے ساتھ مخلص لوگ ہوں گے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملک چھوڑ دیں اور پاکستان سے چلے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود نہیں جا رہے پاکستان سے باہر اور موجودہ حالات کو فیس کرنا چاہتے ہیں، یا کہ ان کو کوئی جانے نہیں دے رہا۔ یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ باہر جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب پھر اس کے ساتھ ساتھ رانا شمیم صاحب کی آج جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، وہی جو گلگت کے سابق چیف جج ہیں جن کا ایک مبینہ بیان الفی منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ جی ثاقب نثار صاحب نے ان کے سامنے کال کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس بھی لیا۔ اب رانا شمیم صاحب جو ہے وہ بیرون ملک سے آ کر آج عدالت میں پیش ہوئے، اور اس موقع پر وہ میرزا الرحمان صاحب کی بھی طلبی تھی، کیونکہ یہ خبر تو انصار عباسی صاحب نے دی تھی۔ انصار عباسی صاحب بھی تھے اور دی نیوز کے ایڈیٹر بھی تھے، وہاں پر موجود تھے۔ تو وہاں پر جناب جب عدالت کے اندر یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بیان الفی جو ہے یہ میں نے دیکھا نہیں ہے جو کہ پاکستان میں بتایا گیا ہے، اور میرا جو بیان الفی ہے وہ تو لندن میں سربہ مہر ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ باہر کیسے نکل گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بہت اہم بات یہ ہے کہ جس پر ایک بہت شور مچ گیا، غل مچ گیا کہ جناب رانا شمیم صاحب نے یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے اپنے بیان الفی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بیان الفی سے انکار نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو مضمون اس کا بتایا گیا ہے وہ غلط ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے بیان الفی نہیں دیا۔ ان کا صرف یہ موقف ہے کہ جی وہ بیان الفی ان کے مطابق تو سرب و مہر ہے لندن میں، تو وہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ بہرحال اب یہ تو جنہوں نے خبر دی ہے وہ بتائیں گے کیسے آ گیا، لیکن وہ ان تک پہنچا کیسے؟ اب یہاں پہ ایک اور بھی معاملہ آ جاتا ہے نا، وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی خبر کی جو ہے وہ حقانیت یا اس کی جو سچائی ہے اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آپ متعلقہ رپورٹر کو یا متعلقہ ادارے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کا سورس کیا ہے۔ تو بہرحال رانا شمیم صاحب کا یہ جو رویہ تھا یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے بہت اجنبی ہو کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی، لیکن اس میں اگر اس کو ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو ایک لازم بات ہے جی بندہ اب وہ سابق چیف جج ہے نا، موجودہ بھی تو نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر آ گئے پھر بولنا اور بیان الفی وہ دے چکے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ وہ مکر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ لندن میں جو ہے وہ اس کو نوٹری پبلک کے پاس بیان دیا گیا، وہ پاکستان میں تو دیا نہیں گیا کہ کوئی کہہ دے کہ جناب یہ جعلی مورے لگ گئی ہیں، نوٹری پبلک ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے اب وہ اس کی بیان الفی سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ وہ پھر وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پر کیسے آ گئے یہ مجھے نہیں پتا،
وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی کے خلاف کو پرچہ کرا دیتا ہے اور کسی کے خلاف الزام لگاتا ہے کہ جی اس بندے نے مجھے مارا ہے اور وہ نامزد کراتا ہے پرچہ، اور پھر اگر وہ بعد میں یہ اس کا راضی نامہ ہو جائے تو پھر وہ اگر یہ کہے کہ جی یہ اس نے مجھے مارا تھا، وہ میں نے غلط مقدمہ درج کرایا تھا، تو وہ تو جس نے خلاف مقدمہ درج کرا وہ خود پھنس جائے گا۔ تو پھر وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے مارا ہے بندے نے اور اس نے مجھے نام بھی یہ دیا تھا لیکن یہ وہ بندہ نہیں ہے۔ تو وہ لگتا ہے کہ رانا شمیم صاحب جو ہے نا وہ اب اس سچویشن میں آگے ہوئے ہیں کہ جی وہ میں نے کہا تو ضرور ہے لیکن میں نے یہاں نہیں کہا تھا، وہاں کہا تھا، اور یہ کیسے آیا۔ تو رانا شمیم صاحب لگتا ہے کہ کسی پریشر میں آگے ہوئے ہیں۔ حکومت وقت کے ساتھ ذرا کرنا تھوڑا مشکل بات ہوتی ہے کیونکہ ثاقب نثار صاحب کے دفاع کے لیے تو پوری حکومت وقت اتری ہوئی ہے، وہ سب واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ پھر جناب یہ ویڈیوز کا بھی خوف جاری ہے، وہ بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کوئی ویڈیوز ریلیز ہونے والی ہیں کہ اپنے صفدر بھی بات کر چکے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ کافی سارے لوگ جس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، سرکاری لوگ بھی شامل ہیں، وہ اس تلاش اور اس جستجو میں ہیں کہ وہ ویڈیوز کون سی ہیں اور ان میں کیا ہے۔ اور پھر وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، وہ ہمیں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جرکے پھر رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیڑی ہیں کہ ساڑی والی ویڈیو تو نہیں ہے، لہٰذا لوگ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں یہ کون سے والی ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب یہ اگلے 3 مہینے کے معاملے پہ۔ اگلے 3 مہینے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت اہم ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا جو ایک بہت بڑا ثبوت آج وزیر اعظم صاحب کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے ہدایت جاری کی ہے تمام وزراء کو، اپنے کابینہ کے جو وفاقی وزراء ہیں، وزراء مملکت ہیں، اپنے مشیران گرامی ہیں، ان کے معاونین خصوصی ہیں کہ جناب 3 مہینے تک کوئی بندہ ملک سے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ جب ہم نے اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی تو ہمیں ایک پہلو تو یہ پتہ چلا کہ جناب انہوں نے وزراء نے اور مشیران اور معاونین خصوصی نے انت مچا رکھی تھی غیر ملکی دوروں کی، اور جناب سرکاری خزانے پہ موجیں ہو رہی تھی، اور خان صاحب نے اس کا بڑا نوٹس لیا، اور پتہ چلا کہ جناب یہ جو گلاسکو میں بھی پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی بہت بڑا وفد گیا ہوا تھا، جبکہ وہاں پہ پاکستان کا جو پیویلین تھا وہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا، وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کوئی نہیں تھی، اور خان صاحب نے کہا کہ چونکہ بہت زیادہ غیر ضروری دورے ہو رہے تو اس سے خان صاحب نے منع کیا۔ تو یہ ایک موقف اس سائیڈ سے ملا ہے سرکار والی سائیڈ سے، لیکن اس موقف کو ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اس موقف میں اتنی جان نہیں ہے کیونکہ اتنی پرواہ پاکستان کے خزانے کی کسی کو ہے نہیں۔ اگر خزانہ کی پرواہ ہوتی تو وہ 15-20 کروڑ کی گاڑیاں بیچ کے اربوں روپے کی گاڑیاں نہ خریدی جاتی اور 9-10 ارب روپے کے یہاں پہ جہاز نہ خریدے جا رہے ہوتے۔ کہانی بہرحال ہے کچھ اور ہے، اور پھر وہ کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف ہم نے آپ کو کل کے اپنے پروگرام بتایا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب سے مقتدرہ کی جو ہیں وہ معاملات کافی آگے تک جا چکے ہیں، کافی چیزیں اب آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہیں، اور پھر اگر وہ کلیئر ہوتی ہیں اور پھر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، دوسری طرف جو پاکستان کے اندر منظرنامہ ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی سنا ہے کہ کسی بہت بڑے تبادلے کے لیے وزیر اعظم صاحب کا تنہا اختیار کافی نہیں ہے، اور اس کے لیے تمام وزراء کی یعنی کہ کابینہ ممبران کا ہونا ضروری ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو کہیں گے کوئی حماقت ہی ہو سکتی ہے اگر ایسی کوئی کی جائے، لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب تو وزیر اعظم صاحب ہیں، اور وہ ایک ایسے وزیر اعظم ہے پاکستان کے جن کے بارے میں کوئی پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔